اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ. ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا پچھلی بار کہ عادت ایک ایسی چیز ہے کہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. عمومی طور پہ آپس میں گفتگو کی جاتی ہے کہ طبیعت ثانیہ بن گئی یہ کام کرتے کرتے. تو یہ عادت ایسی چیز ہوتی ہے. اب چاہے وہ اچھی چیز کی عادت ہو یا بری چیز کی عادت ہو, اگر وہ لگ جاتی ہے تو وہ لگ جاتی ہے. اسی لیے اگر کسی بری چیز کی عادت ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑنے کو کہا گیا, کہ اس کو ترک کرنے کو کہا گیا, کہ سب سے عظیم ترین ثواب میں سے اس کو گنایا گیا. اگر بڑے ثوابوں میں سے بات گنائی جائے گی سب سے زیادہ ثواب کس چیز میں لے گا, تو یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ عادت کو بدلنا جو بڑے ثواب میں سے, لیکن کسی بری عادت کو اپنے آپ میں تبدیل کر دینا جو ہے یہ بڑی عادت سب سے بڑا ثواب ہے. تو آپ دیکھیے کہ محمد آل محمد میں کہاں کہاں ہم لوگوں کو اشارہ دیا ہے, کہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ ہمیں ایک سہارا مل جاتا ہے ان کے اقوال سے, ایک شوق پیدا ہوتا ہے, ایک جوش پیدا ہوتا ہے. ورنہ جو کر رہے ہیں کیا کریں بھائی, ہماری تو عادت ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے نہیں وہ ہوتا. اس سے کوئی ہمارے اس عادت کا جو نقصان وہ ختم تھوڑی ہو جائے گا, تو ہمارے پر ایسے ہی چلتا رہے گا جو چل رہا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ, ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اچھی عادت ہے تو مجھے اختیار کرنا چاہیے, یہ بری عادت ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مدرسے کے بعض کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ 25-30 سال ہو گیا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. آندھی ہو, طوفان ہو, گرمی ہو, سردی ہو, برسات ہو, کوئی کسی شادی کی محفل میں شرکت کرنا ہو, کہیں موت ہو جائے, کچھ ہو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. جبکہ کام کرتے ہیں, دفتر جاتے ہیں اپنے, ان کو پورا پتہ کہ شہر میں اگر کسی جگہ پہ ہم جائیں گے تو یہاں پہ قریبی مسجد ہماری کون سی ہے, ہم کو وہاں نماز پڑھنا, اب وہاں نماز کتنے بجے ہوگی یہ تک انہیں پتہ ہوتا. وہ بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے وہاں نماز پڑھتے ہیں. کیا ہوا, انہوں نے ایک اپنی عادت بنا, تبھی تو ہم 30 سال کہہ رہے ہیں, 25-30 سال کہہ رہے ہیں عادت. تو کیا بہترین عادت نہیں ہے؟ اس میں مبارکباد ان کو نہیں دی جائے گی مبارکباد, ان کی عادت ہوگی بہترین. جب قیامت کے دن برپا ہوگا, قیامت جب واقع ہوگی تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. تو یہ ساتھ جب نکلیں گے تو کیا ہوگا, ان کی قبر کے پاس ایک کجاوا سمجھتی, ایک سواری لا کے رکھ دی جائے گی. ان سے کہا جائے گا اس میں بیٹھ جائیے. جب اس میں بیٹھ جائیں گے تو وہ سواری چلے گی اور جاتے ہوئے جنت کے دروازے رکے گی, اور پھر اس سے کہا جائے گا اتریے, قبلہ جنت آ گئی. وہ پوچھیں گے یہ کیسی سواری ہے, اور کیا پل صراط کہاں ہے, اور میدان قیامت کہاں ہے, اور دوزخ جا کے سب تیری سواری کے نیچے سے گزر گیا. تو پوچھا جائے گا, وہ پوچھیں گے یہ کیسی سواری ہے, کہا جائے گا یہ وہ سواری جو ہے مسجد کی بدلی ہوئی صورت ہے جس میں تو دنیا میں شوق سے جایا کرتا تھا. کیسے کیسے انعامات پروردگار دے رہا ہے. اس لیے ائمہ تارین نے ہم لوگوں کو زور دے کے کہا ہے کہ بری عادت سے جان چھڑاؤ اپنی. یہ بری عادت خراب چیز ہے, اس سے تمہیں نقصان ہوگا, اور اچھی عادت اپناؤ, اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. ایک فائدہ یہ آپ کو بتا دیے, پچھلی دفعہ بہت ساری ہم نے اچھی عادت کے بارے میں گفتگو کی تھی تو وہ ختم ہو گئی. یا بری عادت کے بارے میں گفتگو, اچھی عادت کے بارے میں گفتگو کی تھی نا, تو وہ ختم ہوئی. تو اب چلے گیا تو جیسے کہ بہت ساری چیزیں تھیں اس میں بتائی گئی تھی کہ اس کو کچھ ثواب بھی گنایا گیا تھا. کہا گیا تھا کیا ثواب گنایا گیا تھا, بہت سارے ثواب تھے. سلام میں پہل کرنا, یعنی سلام کرنے کی عادت ڈالو, بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈلواؤ. پھر نرمی سے گفتگو کرنے کی عادت, پھر نرمی سے بات کی جائے. اچھی بات کا عادی بنو گے, یعنی گفتگو جو آپ کر رہی ہوں تو زیادہ تر اچھی ہو. آپ اسے دیکھیں کو آیا بیکار کی بات, 1 گھنٹہ گزر گیا یا بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, پوچھا جائے کہ بھائی یہ 1 گھنٹہ میں آپ کو کیا ملا, کچھ کیا کرتے کیا, یعنی کہ اتنا کم وقت ملا ہے دنیا میں, اتنا کم وقت ملا ہے دنیا میں کہ اس میں بھی ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. بہت کم وقت ملا ہے. یعنی کسی زمانے میں لوگ جب انبیاء ان کو بتایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں تو ایسا ہوگا کہ لوگوں کو میرے 50 60 سال کی ہوں گے. آخری ہے نا 50-60 سال کے ایوریج 60 سال کے اتنی عمر. تو وہ کہتے تھے کہ
ہماری اگر اتنی عمر ہوتی تو ہم تو ایک ہی سجدے میں کاٹ دیتے. ایک سجدے میں، یا سجدے میں دل ہی نہیں لگتا. خود اپنا جائزہ خود بھی لو، دیکھو کہ جب نماز پڑھنے میں سجدے میں جاتے ہیں تو سیکنڈوں میں سر اٹھتا رکوع سجدے سے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے. باقی سب چیز کے ابھی موبائل دے دیا جائے، یہ سب بیٹری جو ہے اتنی بڑی، یہ سب ابھی ہر چیز نکال کے دے دیں گے اس موبائل سے. میں لیکن یہ انہیں نہیں پتا کہ سجدے کی قیمت کیا ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک سجدے میں کاٹ دیتے، گھر بنا کے کیا کریں گے. ایک عورت جو تھی قبرستان میں رو رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، ایک نبی وہاں سے گزرے، اس علاقے کے جو تھے، جس زمانے کی بات ہے، کہا کیا ہوا، کہ ہم کیا کریں، کیوں نہ روئیں، ہمارا ہر بچہ جو ہے 500 سال کی عمر میں جو ہوتا تو مر جاتا، اس کی شادی ہی نہیں ہوتی. سن لیا آپ نے؟ 500 سال کی عمر، وہ رو رہی تھی کہ 500 سال میں ہی مر جاتا ہمارا بچہ، اس کی کسی کی شادی ہی نہیں ہو پا رہی اب تک. پھر ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کی عمر 50-50 60-60 سال کی ہوگی، وہ لوہے کے مکان بنائیں گے. آج دیکھیں لوہے کے مکان ہے کہ نہیں. جو چیز پچھلی بتائی گئی سب ایسی کہ سب اس کا ہو رہا ہے. بہت ماڈرن بننے کے چکر میں جو ہے نا، ماڈرن چیز آپ کو دے کیا رہی ہے، وہ بتائیے کہ آپ کو ملا کیا، ہر چیز سے آپ کو ہمیں ملتا کیا ہے. جس سے جب تک نفع نہ ملے کوئی چیز قابل قبول ہے. جو چیز آپ کو نقصان پہنچائے، چاہے کتنی دیکھنے میں خوبصورت، تو سانپ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اندر زہر بھرا ہوا ہوتا. اسی لیے بہت سارے انسانوں کو بھی سانپ کہا گیا. کس انسان کو سانپ کہا گیا؟ دیکھنے میں خوبصورت بشکل وغیرہ آستین میں، تو کیا کہا تھا، آستین کا سانپ، کہ ساتھ ساتھ آپ کے چل رہا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ، لیکن آپ کو نقصان پہنچائے، تو آستین کا سانپ کہا جاتا. بہرحال تو یہ ساری عادتیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، ذہن نشین کیجئے اس کو، یاد رکھیے اس کو کہ کیا ہوگا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. صبر کی عادت ڈالو. یہ عادت ڈالنے کیا مطلب، بے صبری جو ہوتی، جیسے کوئی بات سنی فوراً اس کا جواب دیا، ریئیکٹ کیا آپ نے، یہ غلط ہے. صبر کیجیے. دو چیزیں، بہترین عقل مندی بھی ہوتی ہے، آپ کے کسی کام میں نقصان پہنچانے سے آپ کو بچاتی ہے. فوری جواب دے دینے میں آپ کو جو ہے تہذیب تمیز سے عاری قرار دیا جاتا ہے. فوری جواب جو ہوتا ہے یا فوری ایکشن جو ہوتا ہے وہ کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچاتا ہے انسان کو. اس لیے کہا جاتا ہے صبر سے کام لو، حسن سلوک سے کام لو، اخلاق اپنا اچھا رکھیے. بہت سارے اس کے اوپر بڑی حدیثیں ہو چکی ہیں اور ہر دفعہ بتایا جاتا ہے اپنے اخلاق کو اچھا رکھو. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے. انہیں اتنا بڑا کام ہے کہ رسول اللہ اس کام کے لیے بھیجے گئے، تو اس کو ہم لوگ کیوں نہ اپنائیں. بھیجا گیا، پھر کہا وعدے کو پورا کیجیے. یہ ساری چیزیں ہم پچھلی تھوڑی سی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ پچھلی چیزیں جو ہم بتا چکے ہیں، یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو. بہت اچھی چیزیں، اچھی عادتیں ہیں، تو اس کو یاد، وعدے کو پورا کرو. یہاں تک کہ بچوں سے جب وعدہ کرو تو ضرور پورا کرو. کسی سے بھی وعدہ کیجیے، پورا کیجیے. وعدہ خلافی جو ہے وہ بدترین برائیوں میں شمار ہوتی ہے، تو جب وعدہ کیجیے تو اس کو وعدے کو پورا کیجیے. پھر اس کے بعد اب آئے گا جناب، اچھی چیز کی ہوگی، اب بری چیز آ رہی ہے. کیا کیا چیزیں بری ہیں، انہیں اچھی چیز کو الٹ دیجیے تو بری بھی ہو جاتی. اچھی گفتگو کیجیے، اب بری گفتگو کرنا شروع، چلیے بری. ہر اچھی چیز کو اگر آپ بد اخلاق ہو جائیے، جتنی اچھی چیز ہے اس کو الٹا کر دیجیے تو کیا ہو گیا، سب بری ہو گئی. لیکن بری چیز ایسی کہ اس کو الٹا کیجیے یا سیدھا کیجیے، وہ رہے گی بری. اس لیے اس کو ہر حال میں چھوڑنا پڑے گا، ہے نا. کچھ بھی کر لو، ادھر سے کر لو، ادھر سے کر لو، جدھر جی دیکھو، اس اینگل سے دیکھو، اس اینگل سے دیکھو، اس کو چھوڑنا پڑے گا بری عادت. اس کے لیے جیسے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے مولا کی. کیا حسین ہے. ہر آپ کو اگر عشق ہے تو عشق کا کچھ وہ بھی تو دکھائیے، ثبوت بھی تو دیجیے. جسے گانے والے سے کسی سے عشق ہوتا کہ بہت ہمیں گانے والی یا گانے والا بہت پسند، ہر وقت اس کے گانے گنگنائے جاتے، چاہے بے سرا گندے خرابی قسم کرنے ہو، تو جس کو عشق ہوتا ہے اس کی نقل کی جاتی ہے. مولا مشکل کشا کہتے نہیں تھے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کنویں میں جا کے بات کر رہے ہوتے، کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا. بھائی آج یہ مولا سے محبت کرنے والیاں موجود ہیں، آج تو بات سننے والی موجود ہیں، آج تو ان کی باتوں کو یاد رکھیے.
تو اتنی محنت اتنی مشقت لے کے جاتے تھے، بات دور دور میں بات کیا کرتے تھے کہ بات کوئی سننے والا نہیں، ہماری بات ان جیسے کی بات سننے والا نہیں، ہر بات حکیمانہ. دیکھیے کتنی حکمت کی بات بتا رہے ہیں، اس کے اندر غور کیجیے کتنی حکمت. جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے، پہلے سن لیجئے، جلدی سے لکھنا شروع کر دیا، بھی منہ سے بات نکلی بھی نہیں، اب کھانسنے لگیں گے وہ بھی لکھ لیجیے گا. پہلے سن تو لو کہ اتنی تعریف ہم کر رہے ہیں، ہم کیا تعریف کریں، ہم کر ہی نہیں سکتے. کوئی جاہل آدمی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کوئی بہت پڑھا لکھا عالم تعریف کرے گا تو تعریف ہوگی ہماری تعریف. لیکن ہم بتا رہے ہیں، آپ دیکھیے تو کتنی حسین بات کہی مولا. جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے، نیکی نہیں اختیار کر سکتے. ایک دفعہ تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، یہاں تقاضا کرنا پڑتا سبحان اللہ. وہاں مولانا کے منہ سے بات نکلتی نہیں کہ نعرے لگنے لگتے ہیں. چاہے اس کا جیسے ابھی غدیر کے پروگرام ہوا تو کتنی باتیں ایسی ہو رہی تھی جس کا بھائی کیا مقصد ہے، کیوں بتا رہے، اس کا کچھ ہم لوگوں سے بتائیے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر موقع ملا تو دوسرے ہاتھ میں کچھ تھوڑی سی باتیں نکتے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. حضرت زہرا کی رخصتی کی بھی، شادی کی بھی میرے خیال سے تاریخ آج ہی کل میں ہے. تو موضوع بہت سارے ہیں تو ہم جلدی سے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیکنڈ پیریڈ میں 2-3 موضوع اور لے لیں. تو کیا کہہ رہے ہیں مولا، جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے، برائی سے نیکی اختیار نہیں کر سکتے. بھئی ایک دل میں ایک ہی وقت میں دونوں بات تھوڑی آ سکتی ہے کہ برائی بھی آ رہی نیکی بھی آ رہی، ساتھ ہی ساتھ چل رہی دونوں. ہمیں جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے اور جھوٹ بول بھی رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہوگا. تو کیا جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے، نیکی اختیار نہیں کر سکتے. خوبصورت ترین بات مولانا کی. بہت ساری چیزیں آیتیں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. اسی سلسلے میں یہ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دنیا سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو. پھر دوسری جگہ پہ جو شرافت کا باب ختم ہوا ابھی، تو اس میں مولا نے کیا کہا، یہ ساری چیز آپ کو بتائی گئی ہے، علم کی ہے، اس کو غور کیجیے گا دیکھیے گا. تو لیکن مولا نے یہاں پہ بھی اس سے پہلے بھی مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی جب ہم نے کلاس شروع کی تھی، پتہ نہیں کہی کہ نہیں گئی، یاد نہیں آ رہا مجھے. کہتے شریف وہ ہے، کہ شریف کون ہے، کہ شریف وہ ہے کون ہے، اچھا کپڑا پہنے، بہترین گاڑی میں آیا، بہت اچھی پوسٹ کے اوپر، کہ نہیں کون شریف آدمی جا رہے ہیں، یہ کون ہے، کوئی کمینہ سا لگ رہا ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے بیچارے، پھٹا گندے گندے چپل جوتے، تو وہ کمینہ ہو گیا. ہمارے یہاں کمینے اور شریف کی یہ پہچان بتائی گی، جو بہت اچھا ہو، کیا دیکھنے میں کیا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھی پوسٹ کے اوپر ہے، یہ ہے بہت. لندن سے آیا، لندن امریکہ میں رہتا ہے نا، تو یہ شریف ہو گیا، امریکہ میں رہتا ہے شریف ہو گیا. تو مولا کیا کرے، شریف کون، انصاف سے بتائیے. یہی سارے معیار ہیں نا، شرافت اور کمینے پن کی مثال یہی دی جا رہی نا، کہ جو بہت اچھی اس میں پوسٹ کے اوپر اب وہ زیادہ تر ہر بات کے درمیان میں انگلش بول رہا ہے، یہ وہ، اس کو کہا جائے بہت شریف آدمی، بہت قابل شریف آدمی ہے نا. پھر اس نے گبن، کارلائل اور یہ وہ شیکسپیئر کے ایک آدھ قول سنا دیا تھا. اب کیا پوچھنا ہے اس کی قابلیت کا، کتنی اوپر چلا گیا یہ بندہ جس کی کوئی حد انتہا نہیں. مولا کے قول سنا دے، اور صحیح. اب ہر بات میں جب جو ہے یہ تم لوگ اللہ رسول لے آتے ہو، تم لوگ جو انہیں اللہ رسول ایسی ہر بات میں نہیں لایا جائے. اللہ رسول ایسے کہ پرانے زمانے وہی عورتیں ہی اچھی تھیں جن کے پاس کوئی آتا جاتا نہیں تھا، کہ قرآن کو گلے میں لٹکاتی تھی. چھوٹا چھوٹا قرآن گلے میں لٹکانے کی چیز تھوڑی پڑھنے کی. کہتے نہیں، مطلب یہ کہ ہمیں اتنا عزیز ہے یہ کہ ہم نے گلے میں لٹکایا، وہ پڑھیں گے بھی. یہاں پہ کیا ہے، اللہ رسول کی کوئی بات نہ کرو. اگر وہ تعویذ اس نے پہننا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا یار تعویذ پہنے ہو، کس ٹائپ کے وہی دقیق نصیحت پہ چل رہے ہو. بہرحال چھوڑیے، تو بہت دور چلی جائے گی، آپ کو ان سے ایسی چڑے تو اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو کیا کہا مولا نے، شریف وہ ہے، کون ہے شریف، شریف وہ ہے جس کو علم اور حکمت نے شریف بنایا ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، ختم. اپنے دل سے کپڑے لتے سے کوئی شریف نہیں بنتا، کپڑے لتے سے، مکان دکان سے شریف نہیں بنتا، پیسے سے شریف نہیں بنتا. ورنہ فرعون شریف تھا، لالچی تھا، ہے نا. فرعون تو شریف نہیں تھا. اس طرح جتنے پیسے، تبت یدا ابی لہب، یہ کون ہے، ابو لہب کون ہے، حسین ترین، خوبصورت ترین، سرخ سفید بندہ تھا. یہ اس کو دیکھ کے کیا کہیں، جیسے ایران کا شہزادہ آ رہا ہے، ایران کا شہزادہ آ رہا ہے. تو بھاگ گئے، وہاں بھاگے ہوئے تھے، وہیں مر گئے. ایران تو نصیب ہی نہیں ہوا.
کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ اصول، یہ دونوں جو حدیث سنائی یہ اصول دیا، اس لیے بار بار اس کو ریپیٹ کریں، کہہ رہے ہیں اس کو سنیے، یاد کیجئے، اصول ہے دونوں. جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی اختیار نہیں کر رہے. یہ کیا ہے؟ اصول دیا. اسی طرح کہا کہ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا. آپ کو کیا پتا کہ یہ چیز شرافت کی، یہ چیز رضالت کی؟ ابھی سنیے گا تو پتہ چلے گا. بہت معافی مانگنے کے بعد ہم شروع کریں گے کہ کس کو جی. ابھی تو اچھائی کی بات ہو گئی، اب برائی کی بات شروع ہوگی. تو اب برائی کی بات دیکھیں گے تو کوئی بشر بندہ بچے گا نہیں جس میں وہ چیز پائی نہیں جا رہی جس کو برا کہا جا رہا ہے. تو کیا ہے؟ علم کی وجہ سے پتہ چلے گا. شریف وہ ہے جس کو علم حکمت نے شریف بنائے. اگر علم ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑیں گے. کیا نہیں تو شرافت کی نشانی نہیں. یہ تھوڑی سی تمیزی بات تھی جو تھپ تھپانے کے لیے میں نے سنائی، کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی بھڑک اٹھے، ہے نا. میرے سامنے میری کوئی مجال نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اسی خوف کی وجہ سے آج تک کبھی یہ آپ کے کان میں یہ جملے نہیں پڑے ہوں گے. سب کے سب مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہماری، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ کیا سب مولا کہہ رہے ہیں. اپنا جائزہ خود آدمی کو لینا، اپنا محاسبہ خود بندہ کرتا. کہ اتنا زور دیا گیا اس بات پہ، میری بہنوں میری بچیوں، یقین جانو اتنا زور دیا گیا اس بات پہ کہ روزانہ رات کو لیٹتے وقت اپنا محاسبہ کرو. جہاں کہیں ورق گردانی کر رہے ہوتے، دیکھ رہے تھے اپنا مطلب کسی نکالے، وہ محاسبے والی ایک کوئی حدیث آ جائے تو پڑھنے لگتے، دیکھے کیا لکھا. رات کو لیٹتے ہوئے اپنا محاسبہ کرو. اتنی بہترین چیز ہے کہ کیوں اتنی زور کیوں دیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ اتنی بہترین چیز ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگے کہ مجھ سے تو فلاں چیزیں چھوٹنا شروع ہو گئی. کیونکہ میں اپنا پچھلی دفعہ ایک لڑکے کا قصہ سنایا تھا، میں نے ایک نوجوان بچے کا قصہ سنایا کہ جس کے باپ سے وعدہ لیا تھا باپ نے کہ تم جو کرو گے وہ ہمیں بتاؤ گے. اس دن اس نے کوئی برائی نہیں کی. اس نے بھی بات کہہ دیا ہاں ابا جان، اس سے کوئی برائی نہیں کی اس سے، کیونکہ اسے پتا تھا ابا پوچھیں گے. تو یہاں ابا جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر وقت والے، ان کا کوئی خیال نہیں. یقین جانے صحیح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا مظلوم تو نہیں کہا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو کمزور بھی نہیں کہا جا سکتا، مظلوم بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن بات چیزیں سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد جی چاہتا کہ چیخ کے گریا کرے میرا پروردگار یہ کیا صابر ہے، پرور درگزر کر رہا، چھوٹ دے رہا ہمیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا جیسے کہ پروردگار کچھ بھی نہیں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو وہ کافر ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے نا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اس کے باوجود لوگوں میں کسی بچے تک کو دوسرے کو ہٹا دینا ہے تب کوئی گناہ یا کوئی ایسی بات سرزد کرتا، تو دیکھنے والوں میں سب سے کمزور اس نے اللہ تعالیٰ کو جانا. نہیں سمجھ میں آئی بات ہے نا؟ نہیں آئی نا؟ اچھا آپ کی سمجھ میں آ گئی، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ چلیے ٹھیک ہے پھر سمجھاتے ہیں. تو سمجھ لو تم تو سب سے زیادہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ دو لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں آ رہی، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں. لیکن کوئی بڑا بندہ آ جائے اب سیدھے ہو گئے. تو اللہ تو بڑا موجود ہی ہے یہاں پہ، کہاں اس کی پرواہ ہو رہی؟ اس کی پرواہ نہیں ہو رہی. بچہ ہٹ جائے، فلانا ہٹ جائے، یہ چلا جائے. تو دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ ضعیف کمزور اللہ تعالیٰ کو جانا. پورا معاشرہ یہی کام کر رہا کہ نہیں کر رہا کہ دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور کس کو جان رہا؟ اللہ کمزور ہے. رونے کو دل چاہتا ہے کہ چیخ کے روئے پروردگار تو کتنا صبر کرنے والا. بعض جگہ میں صابر پروردگار لکھا ہے، صابر درگزر کرتا چھوڑتا. ورنہ آپ باہر نکل کے دیکھ رہی ہوں، خود دیکھ رہی ہوں، گھر میں دیکھ رہی ہوں، تمام دیکھ رہی ہوں کس قدر اللہ کی غضب، کس قدر نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور کس قدر جرات و دلیری کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نافرمانی. تو کہاں کچھ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ برداشت کیا ہو اس نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے برداشت روکا ہوا اس نے. قرآن بھی کہتا ہے کہ بہت کم بندے شکر گزار ہیں. اللہ اکبر، کیا نعمتیں دی ہیں پر انسان کو، کیا بنایا ہے.
وہ قرآن کہہ رہے بہت کم بندے شکر گزار، بہت کم شکر گزار، بہت کم بندے. ہم تو شکر ہی نہیں ادا کرتے. معیار جیسے جیسے بڑھتا رہا، زمانے آگے چلتے چلے جا رہی، ہمارا شکر گھٹتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے کہہ رہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے کمتر کو دیکھ کر جیتا ہے، یعنی شکر ادا کرتا ہے. اپنے اوپر والے کو دیکھ کے ان کے ساتھ رہو گی تو ناشکری پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں. تو ہمارے پاس ایمان ہے، بس اس سے زیادہ اوپر کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں، ہو یا نہ ہو کوئی پرواہ نہیں. ہمارے پاس کیا چاہیے؟ ایمان ہے. ہمارے پاس کیا چاہیے؟ محمد علیہ محمد کی محبت ہے، بس سب سے اوپر کی، باقی چیز ملتی رہے گی. تو بہرحال تو یہ دو اصول دیے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا کہ شریف وہ ہے جس کو علم حکمت نے شریف بنایا ہو. اور دوسری چیز، جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی اختیار نہیں کر سکتے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد. یہ پیج بعد میں شروع کریں گے، اس میں بڑی سخت حدیثیں ہیں، تو ذرا اس کو بعد میں کی جائے گی. ہر جگہ تو آ رہا وہی لفظ، کیا کریں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ کینہ پست روش اور مہلک بیماری ہے. کینہ عادت پڑ جاتی لوگ، کینہ جو ہے دل میں کینہ رکھنا، کینہ جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ پست روش، نیچے لوگوں، اور مہلک بیماری ہے. اور مہلک بیماری ہے، یہ بیماری ہے ایک طرح کی، مولا کرے بیماری، یہ روحانی بیماری کینہ پروری. جیسے عربوں کا کینہ بہت مشہور ہے، اونٹ بڑا کینہ ور ہوتا، جانور ہوتا بڑا کینہ رکھتا ہے دل میں. لیکن مومن کے بارے میں ایک جگہ پر مولا مشکل کشا کی ایک روایت پڑھی تھی جو مجھے کچھ یاد آ رہی کہ مومن کی تعریف اور فضائل میں بات، مومن کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ کو بیان کیا جائے اور آپ کہیں گے یا اللہ میرا کیا بنے گا. وہ کہلاتی، ہم سب کہلاتے ہیں مومن، شوق بھی ہمیں مومن کہلانے کا. محمد علیہ محمد کے جوار میں جانے کا بھی شوق ہے، وہاں بھی ادھر ہی رہنے کی چاہتے ہیں، یہاں بھی انہیں کے ساتھ منسلک ہونے چاہتے ہیں. لیکن اگر اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ تم ہو کیا، تو گرتے 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 اتنا چلا گیا کہ بہت غضب کی علی کی محمد علیہ محمد کی محبت ہے کہ کتنے بھی گر جاتے ہیں لیکن کہے مومن جاتے ہیں. یہ عظمت ہے ان کی. درود پڑھیں اس کے اوپر. ہیرا کتنے ہی کیچڑ میں ڈال دیا جائے ہیرا ہی رہے گا. اب یہ اور بات ہے اس کی دھلائی ہوگی. جس طرح مومن مومنی ہے، چاہے کتنے نیچے گر جائے پھر اس کی بھی دھلائی ہوگی اوپر چل کے، اس کے لیے تیار رہی ہے کہ دھلائی ہوگی. حدیثوں کے اندر موجود ہے، لفظ موجود ہے، ایک ایک لفظ موجود ہے. جب کہیے گا کہ یہ والی چیزیں بتائیے ذرا، ہم وہ بھی بتا دیں گے آپ کو، کہ اب بلکہ کتاب لا کے دکھائیں گے. یہ دیکھیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم کو سب کیا کرایا، سب ہمیں معاف، جو جی چاہے کریں، جدھر جی چاہے چلے جائیں، جو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے. اللہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو تو سزا دے رہا ہے، دوسرے آدمی کو جو ہے وہ چھوٹ دے رہا ہے کہ ہم نے منہ ادھر کیا ہوا، چلے جاؤ جنت میں جاننے والا. یہ ایسا نہیں ہے. تو کیا پست رہے. ایک جگہ مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں، اس پہ اتنی بات دے، کہتے ہیں مومن تو جب اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو کینہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت مومن کی کتنی حسین تعریف کی گئی، کتنا، تو وہ اسی وقت کینہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اٹھتا ہے جگہ سے، یعنی دل میں نہیں رکھتا کیونکہ بہت بیکار چیز ہے. ہٹاتا تو چھوڑو 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 چھوڑ جانے دو، چھوڑ جانے دو. یہ پریکٹس کرنے سے ہوگی، بار بار عادت ڈالنے سے ہوگی، تب یہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. دل میں رہنے والی بدترین بیماری کیا ہے؟ کینہ. پھر کیا کہ احسان کے سرچشمے کو منقطع کرنا. کینہ ور اور جاہلوں کی عادت ہے. احسان و نیکی کے سرچشمے کو منقطع کرنا کینہ ور اور جاہل کی عادت ہے. آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ نے کیا کرے، اس کے ساتھ برائی کر رہی، تو کیا ہوگا؟ احسان کے راستے کو کاٹ رہی ہیں آپ. کیا اس کے دل میں بات پیدا ہوگی کسی کے ساتھ احسان نہیں کرو یار، ہم ان کے ساتھ نیکی کریں وہاں. تو یہ احسان کے راستوں کو بند کرنا ہوا، بند کیا جا رہا ہے. احسان کے نیکی کے راستے کو بند کیا. اس کی بڑی شدید مذمت الگ الگ سے بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر دی ہوئی کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ، جیسے ہے نہیں کہ سورہ رحمان نے نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا، کہ نہیں کچھ نہیں ہے. ہاں پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ نیکی کو ایسے کاٹنے کی بڑی شدید مذمت کی گئی. منقطع کرنا
کیناور اور جاہلوں کی عادت ہے، کیناور اور جاہلوں کی عادت ہے، اخلاق کی دھجیاں بکھیرنا کیا کہ منافقوں کی عادت ہے. یعنی کسی محفل میں کسی جگہ کوئی وہ کھڑے ہو گئے، کوئی بات ہوئی، دے بدتمیزی، دے شور شرابہ، ساری چیزیں ہونے لگی، زور زور سے بلند آواز میں باتیں کرنی، یعنی پورے حالات پورے ماحول کو گندا کر دیا اس نے. یہ کون ہے؟ کہ یہ منافق کی عادت بتا. مولا کہہ رہی ہے منافق کی عادت ہے. مولا مشکل کشا کا، اللہ اکبر. ایسی تھوڑی کہا تھا رسول اللہ کے جس کا میں مولا اس کے علی مولا، ایسی نہیں کہا تھا، ایسے کہا تھا. اس لیے کہا تھا لاکھ دنیا مخالفت کرتی رہے، سائٹ پورے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس کو غدیر کو کیوں مناتے ہیں. اب دیکھیں اس میں کتنی الٹی سیدھی باتیں سب اس کو دی ہوئی. کیوں مناتے ہیں؟ چھوڑے، یہ تو دنیا ہے تو چلتے ہی رہے گی. انبیاؤں کو پتھر پھینکے جاتے رہے، برا بھلا کہا جاتا، مارا جاتا رہا، آرے سے چیرا جاتا رہا، لوہے کی کنگھی ان کے گوشت اتارے، زندہ ان کے جسم سے کھال اتاری جاتی. اللہ اکبر. کون لوگ تھے؟ یہ نیک لوگ تھے. لیکن ہو کیا رہا یہ ہے دنیا. تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخرت میں جب انعام ملے گا خالی انعام یہی مل جائے گا. اگر آخرت میں انعام صرف یہی مل جائے گا کہ محمد آل محمد کے دشمنوں کو جب آپ دیکھیں گے اس صف پہ کھڑا ہوا تو ایسی خوشی ہوگی، کئی کروڑ سال کی جو ہماری پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، بھول جائیں گے سب کچھ ہم جب دیکھیں گے وہاں پہ. اور سورہ سواد کے اندر یہ لکھا بھی ہے، قرآن بھی جا کے پڑھو ماننے کے ساتھ. پڑھنا شروع کرو ابھی سے، 2 سال کے بعد تمہیں پورا قرآن رٹ جائے گا. کیا سمجھی؟ ہاں سنیں ہم تم سے. کیا سورہ سب میں کیا لکھا ہے؟ اور جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سن لو، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ پروردگار، یہ ان کے جو بڑے ہوں گے ان کو کہیں گے ان کو ہم سے زیادہ ان کا منہ کالا کر، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ جہنم، یہ بری جگہ دیکھنی پڑی. اس کے بعد کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کا دنیا میں ہم مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہمارے شیعوں کے لیے آئی ہے. اس کے مضمون بتا نہیں رہے کس کے لیے، کس کا مذاق اڑایا جاتا. جب قرآن کہہ رہا ہے مذاق اڑایا جاتا، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی. اس کا مطلب کوئی بہت بڑے پیمانے پہ مذاق اڑائے جو ہم یہاں عام لوگوں کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے بیان نہیں کرتے. بعض مردوں کے سامنے بچے جو آتے ہیں ان کے سامنے نہیں بیان کرتے کیسا کہتا مذاق ہم اڑایا جاتا. ورنہ مذہبی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے دنیا میں جتنے بھی دین ہیں کسی کا ایسا مذاق نہیں اڑایا جاتا جتنا قتل و غارت گری کو تو چھوڑ دیجئے، ذاتی روزمرہ کی دشمنی کو چھوڑ دیجئے. یہ قرآن کہہ رہا. چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کے بارے میں. تو جب شیعہ دیکھیں گے وہاں پہ، اور ایسی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، جب قیامت برپا ہوگی تو تم دیکھنا کیا ہوگا، تم کدھر ہوگے وہ کدھر ہوں گے. تو اس وقت سارا یہ دکھ درد سب ختم ہو جائے گا، ساری پریشانی، ساری مشکلات، سارا درد سب ختم ہو جائے گا. وہ ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ بس وہاں تو موت آتی نہیں، ورنہ ایسی خوشی ہوتی کہ خوشی میں مر جاتے. جی ہاں، کیا منافقوں کی عادت ہے. پھر ایک اور روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی. یہ ادھر کہاں سے نکل گئے تھے؟ کیا بات کرتے کرتے ادھر نکل گئی باتیں کرنے لگے. اب پھر پلٹ کے آ رہے پڑے، یہ کیا کہہ رہے تھے، یہاں کیا آ رہا. اچھا، چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ غصہ ضبط اور غصے کی طرف جلدی نہ کرو. غصے کو ضبط، غصے اور غضب کو کیا کام کرو تو جلدی نہ کرو. غصے غضب کے لیے جلدی نہ کرو ورنہ وہ عادت بن جائے گی. غصہ جو ہے اگر بات میں جلدی غصہ کرنے لگے تو وہ عادت بن جائے گی. ہر بات میں غصہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹہ غصے ہی میں رہتے ہیں، ان کا غصہ اترتا ہی نہیں کبھی. لیکن ہوتا بڑا چالاک ہے غصہ. وہ کیسے؟ اس سے کوئی بڑا آ جائے، دیکھو بھائی صاحب آپ کا بہت غصہ بات پہ، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں مشہور ہے کہ وہ ایک صاحب کہیں سے نیچے سے گزر رہے تو اوپر سے کسی نے کوئی چیز پھینک دیا، دال وال کوئی سڑی تھی اوپر سے ایسے کر کے پھینک دیا، عادت ہوتی اوپر سے، وہ ان کے اوپر گر گئے، چلانے لگے نیچے تو اتار، نیچے کون ہے بدتمیز اتار. ایک آدمی اترا، جب وہ نیچے آئے تو اتنا موٹا تھا. کیا بات ہے کہ دال بہت ہی مزیدار تھی. اب ان کو دال وہ مزیدار لگنے لگی کیونکہ ابھی جب چانٹا پڑتا ان کے تو پھر انہیں پتہ چل جاتا. تو یہ غصہ ہوتا چالاک ہے، ہمیشہ کمزوروں پہ نکالتا ہے. یہ بھی کمینوں کی عادت ہے کہ کمزوروں پہ یہ ظلم کرنا. جس کو دیکھ لیا
آ گئی بہو، اب کیا پوچھنا، اب شوہر ہمارے قابو میں آ گیا، اب کیا پوچھا، اب ان کی اماں کو بتائیں ہم. دونوں طرف سے بات چلتی رہتی. ادھر نہیں دیکھتے پروردگار میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرے ائمہ ناخوش ہو رہے ہیں. امام زمانہ تک ہمارے ہر شب جمعے کو ہماری جو ہے ساری کہانیاں جو ہماری حرکات سکنات سب پیش کیا تھے میرے مولا کے سامنے. اجل فرجہم اجل فرجہم. تو پوچھا اجل فرجہم کو یہ کیا بھیج رہی تم، یہ کیا بھیج رہی ہو ہمارے پاس؟ پورے ہفتے کا ہمیں روزنامہ تمہارے پاس بھیجا جائے گا تو تم اس میں بھیج کیا رہی ہو، تمہیں خیال نہیں ہے؟ خوشبو لگا کے لفافے میں بھیجا جاتا ہے. کس کے سکے اپنے سے بھی برے آدمی کو، بری عورت کو برے وہاں بھیجو. اعمال کی خوشبو جو کبھی ختم نہیں ہوتی، نیکی کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. آئی سمجھو؟ یہ کام کرو. تو وہ کہہ رہے کہ غیظ و غضب اور غصے کی طرف جلدی نہ کرو ورنہ وہ عادت بن کر تم پر غالب آ جائے گی، ورنہ وہ عادت بن کر تم پہ غالب. یاد رکھو غصے کو کنٹرول کرو، یہ بری چیز ہے. جو بات کہنی کہو، گھما پھرا کو کہو، بار بار کہو، غصہ نہ کرو. یہ عادت بن جائے گی، تم پر غالب آ جائے گی. مولا ایک اور جگہ پہ یہاں پہ نہیں، مولا کہتے کہ اگر غصہ کرنے کے بعد تم پشیمان ہو گئے تو صحیح ہے، ورنہ اگر پشیمان نہیں ہو تو کیا ہوا، تم تو دیوانگی کی طرف چل گئی، تمہاری عادت بن گئی غصہ، پکا وہ دیوانہ ہو گیا. پھر کہہ رہے غصہ ہر برائی کی کنجی ہے. غصہ ہر برائی کی کنجی ہے. بڑی محفل کے اندر غصہ آ گیا، اس کو آپ کے ساتھ اگلے پچھلے جتنے باتیں تھیں سب کھول کے وہاں سب کے سامنے رکھ دیا. تو غیبت بھی ہو گئی، چغلی بھی ہو گئی، راز بھی فاش کرنا ہو گیا، ساری چیزیں اسی کے اندر شامل ہو گئی. کس کے اندر؟ غصے کے اندر. اپنے غصے پہ جو غصے پہ قابو نہیں پاتا، جو اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. کتنی سخت حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں. والا مشکل کے ساتھ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں. وہ کہاں کھڑے ہوں گے ہم لوگ اگر ان میں سے نہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں. آج تو ہماری ساری بچیاں جب گھر میں جائیں گی، لو آ گیا ٹائم، آ گئے، آ رہی ہیں وہ، لیکن جب وہ آ رہی تو غصہ سب کچھ کر ہی نہیں رہی. سب بڑی تعجب کر کیا ہو گیا یا اللہ کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہے، کچھ کوئی بات ہو گئی ہے تو غصہ کر ہی نہیں. لیکن 2-4 دن جب دیکھ لیں کہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے معجزات ایسے ہی دکھاتا ہے. یہ دیکھیں اب تو کچھ غصہ ہی نہیں کر رہے. بہت اچھی بہت خوب کرے. وہ ہم میں سے نہیں. بس یہ جملہ اگر یاد رہا کہ مولا کرے ہم میں سے نہیں، تو پھر کیا مجال کہ ہم غصہ کریں. لیکن اب بالکل بھی ایسا نہیں، تو اتارنے دیجیے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن اب سن لیجیے، پھر یہاں پہ آپ نے یہ بات کہی، اچھی بات کی، تو اس کو سن لیجیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھا کیوں پہ؟ جب زبان بہت بری چیز ہے، کہ اچھی چیز کیا کریں یہی زبان پکا کے لے گا، بری کیا کریں یہی زبان. تو اللہ نے زبان دی کیوں ہوتی ہے آپ نے؟ کہ تمہارے امتحان کے لیے دی ہے، دیکھیں تم ہمارا کہاں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. ہاں کیوں دی تھی؟ جب منع کیا کہ ان کو نہ دیکھو، ان کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو فلم میں فلاں، تو دی کیوں کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. یہ سارے امتحان کے لیے سارے، اس کے لیے کیا مسئلہ تھا. ہم لوگ بھی کائیں کرتے سمجھ جاتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے. کتنی قسم کی بولیاں ہمارے منہ سے نکلتی ہے. ہم اس سے اذان دے رہا تھا مرغے کی طرف سے، کٹ 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 جو جا کرتے، جیسے جو ایسے جی چائے رکھ دیتا ہمیں. اس کا احسان ہے کہ ہمیں زبان دی. انگریزی ہمیں آ جاتی ہے، فارسی ہمیں آنے لگتی ہے، عربی ہمیں آنے لگتی ہے، وہ فرینچ لوگوں کو آتی ہے، اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، جے رام جی کی ہر چیز آ جاتی، زبان دی. تو جو امتحان کے لیے دی. پھر کیا کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی، پھر غصہ ہے رکھا گیا. تبھی تو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. حضرت شعیب سے پروردگار کہہ رہا. 5ویں امام محمد باقر اسلام کی جو روایت ہے. جب سے ہم نے پڑھی تھی تب سے اب تک ہم میرے خیال سے 1000 دفعہ یہ بیان کر چکے ہوں گے حدیث. یہاں بھی میرے خیال سے 2-3 دفعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. یاد ہے نا؟ جی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ہاں تو گردن ہلاؤ نا کہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. حضرت 5ویں امام محمد باقر اسلام کہتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی. کہا کہ اے شعیب
میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. اگر ہم لوگ پلٹ کے اپنے طور پہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اگر آ جائے گی تو کیا تعداد بتائی جائے گی. میں تمہارے 90,000 بدکار اور 315 18 20 نیکوکار پہ عذاب نازل کروں. یہ ہو جائے گا نا. لیکن نہیں, یہ کیسے کہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی تعداد نیکوکار تعداد زیادہ, یہ حاوی ہو سکتے ہیں لیکن نیکی نہیں کر رہے. یا تو ابھی اگر اس کا ریشیو لگایا تو ابھی کتنا آئے گا؟ ابھی تو وہ لوگ زیادہ بڑھ جائیں گے کہ پورے علاقے میں ایک ہی آدمی نیک ہے, وہ بھی ڈر کے مارے چپ ہے, ایسے بول نہیں سکتا. جیسے پچھلی دفعہ کون کہہ رہا تھا کہ ہم بولتے ہیں تو ہمیں منع کیا جاتا, نیکی کی دعوت دینے پہ, کوئی نیک بات کہنے پہ روکا جاتا ہمیں. ابھی آپ ہی کی کلاس میں کوئی کہہ رہا تھا روکا جاتا ہے, ہمت نہیں پڑتی کہ پھر ان سے بھری محفل میں ہمیں برا بھلا کہہ دیا جائے. اپنی عزت بچانے کے لیے چپ رہتے ہیں. یہی کہہ رہے تھے نا, یہی بات ہے نا. تو وہ کیا کہے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کریں گے. تو حضرت شعیب نے کہا پروردگار نیکوکار پہ کیوں؟ کہ وہ برا کام کرنے والوں کو برائی سے روک نہیں رہے, غضبناک نہیں ہو رہے تم ان کے اوپر. تو غضب رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, وقت پہ رکھا گیا ہے. ایسے نہیں کہ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے 24 گھنٹہ. ڈی ایس پی کیا لگ گیا کہ دماغی نہیں مل رہا, اختیار آ گیا نا. وہ جب جاتے ہیں اپنے سے اوپر والے کے بعد وزیر اعظم سے ملنے تو کیا ہوتا, پھر دم اندر ہو جاتی. تو یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے, ورنہ وہ ہم میں سے نہیں. پھر کہا جا فحش کلامی سے اجتناب کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لذت ہے محمد آل محمد کے کلام میں کہ آپ دعا مانگا کرو کہ پروردگار مجھے عشق پیدا ہو جائے کہ میں سب یاد کروں. آپ کے دماغ میں یہ کتنی زبردست چیز اللہ میاں نے بنائی کہ اس کا ڈاٹا کبھی پورا فل ہوتا ہی نہیں, ہمیشہ خالی رہتا ہے, دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. تو یہ کہیے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا عشق پیدا ہو جائے کہ ہر چیز آپ کو یاد ہو, بہت مزہ آئے گا, بہت ہی مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا, لذت پیدا ہوگی. بہت ساری لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں, چھوڑی فون آتے رہتے ہیں, اس میں بتانے کیا فائدہ. ہاں مطلب کہانی پہ کہانی نکلتی آئے گی تو بہت ہو جائے گی, ٹائم نہیں. تو کیا رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فحش کلامی سے اجتناب کرو. فحش کلامی کیا؟ الٹی سیدھی خراب باتیں گھر میں جو کہی جاتی, بچوں کو بھی کہی جاتی. کبھی گدھا کہہ دیا, کبھی سور کہہ دیا, کبھی کچھ کہہ دیا, کم بخت کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. باقی چیز ہم کہہ نہیں سکتے کلاس کے تقدس کے واسطے, وہ آپ اپنے دل میں سوچ لیجیے. کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ سخت ترین مطلب آیت اللہ دست غیب نے تو جو گناہ کبیرہ نام کی کتاب, اس میں الگ سے باب رکھا. بھائی اشرف المخلوقات کو تم نے گدھا کیسے کہہ دیا؟ مولا کہتے 99 کوڑے لگا دو اس کے. ہمارے لیے کتنی آسان سی بات ہے, معمولی سی بات ہے. کیوں؟ بچہ آپ کے اختیار میں, جب جی چاہے بلا وجہ کے لیے. اب بس آپ نے اتنا پیار کیا کہ جس کو, اور بلا وجہ چھوٹی سی بات پہ آپ اس کو کیا کیا کہے جا رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ فحش کلامی سے اجتناب کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بدعمل اور بد زبان شخص کو دوست نہیں رکھتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بدعمل اور بد زبان شخص کو دوست نہیں رکھتا. جب اللہ ہی آپ کا دوست نہ ہو تو پورے زمانے کے دوست بنایا کیجیے. فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بدعمل اور بد زبان شخص کو دوست نہیں رکھتا. جسے اللہ ہی نہ ملا, اگر پورے دنیا بھی مل جائے تو کیا ملی؟ امام حسین اسلام کا قول نہیں ہے, میرے مولا امام حسین علیہ السلام. ہمیں قربانیاں, یار بڑا دل چاہتا کس طرح سے گفتگو کریں, کیسے بات کریں کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے, لوگ عمل کرنے لگیں. آپ دیکھیں کہ مولا کی کتنی باتیں بیان کی جاتی, کربلا میں یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اس کے بعد تھوڑی دیر جذبات بھڑک اٹھتے ہیں, کوئی سینے میں پتھر کا دل تو ہے نہیں, پر تو ہم گریہ پہ کرنے لگتے ہیں. پھر گریہ کے فضائل جو بتائے گئے وہ سننے کے بعد ہم بالکل ابھی کیا کہنا ہمارا, آپ تو سیدھے اڑتے ہوئے چلے جائیں. لیکن یہ دیکھو انہوں نے گفتگو بھی تو کی ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے باتیں بھی تو کی ہے. خالی تلوار کھائی نہیں ہے, نہ چلائی ہے نہ کھائی ہے, یہ کام بھی کیا. کہتے جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا؟ تو کوئی چیز نہیں کھوئی. اور جسے تو نہ ملا اسے کیا ملا؟ کیا پوری دنیا بھی مل جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا, وہ اللہ ہی نہیں مل رہا.
اللہ نہیں تو وہی یہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ بدعمل اور بدزمان شخص تو دوست رکھتے، اللہ دوست نہیں رکھتا، پھر پوری کائنات ہماری دوست بن جائے کیا فائدہ ان کی دوستی سے؟ میں ہمارا وہی دوست نہیں ہے۔ ماں باپ جیسے آپ کے ناراض ہو تو باقی لوگ آپ سے خوش ہو، تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ گرائی گئی، اتنی گرائی گئی کہ اب تو ماں باپ کو۔ آج ایک تصویر دکھائی گئی، ہمارے دوست انہوں نے ایک تصویر دکھائی ایسے، 3 آدمی دیکھا 1 2 3 لکھے ہوئے تھے، ایک عورت موٹی سی چھجے پہ کھڑی ہوئی تھی، یعنی یہ عورت خودکشی کرنے جا رہی۔ آپ بتائیے یہ تینوں میں سے کون آدمی ہے جو اس کو بچانا چاہتا ہے، یا اس کا ہاں تینوں میں سے اس کا شوہر کون ہے؟ اب سب ایسے ایسے کیے ہوئے، ایسے 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 کیے، نظر ہی نہیں آتا۔ ہم نے کہا یار ابھی تو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، کیوں ہنس رہی؟ ہم بتا رہے ہیں معاشرے کا، بتا رہے ہیں کیا ہو کیا رہا، کیا کیا جا رہا ہے۔ دوست نہیں ہے، اللہ اسے دوست نہیں رکھتا، کوئی پرواہ نہیں، دوست نہیں رکھتا اپنا۔ کون روتا پیٹتا ہوا جائے گا، روتا ہوا کہ اللہ مجھے دوست نہیں رکھتا، یا تو میری بدزبانی ختم ہو جائے تاکہ اللہ مجھے دوست رکھتے؟ کون روتا ہے؟ تو فلمیں بنائی جاتی، دکھائی دے وہ رو رہی ہیں پل کے کنارے کھڑی ہوئے، پل دے بلائے دے، وہ ادھر وہ رو رہے ہیں، وہ فور، یہ سب بار 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 اس لیے سب دکھایا جائے، لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ کس کے چھوٹ جانے سے رونا چاہیے، کہ اس کے چھوٹ جانے، وہ کس کے چھوٹ جانے سے رو رہی، کہ اس کے چھوٹ جانے سے رو رہی۔ بھائی اس کو چھوٹ جانے سے رو، گریا کرو کہ ہم نے کون سی عادت ایسی پڑ گئی جو اللہ ہمارے قریب نہیں ہے یا نہیں ہے۔ یہ بار پہلے تو وہی اسی کی ایک تصویر آپ کو دکھا رہے تھے کیا، تو میں نے فقرے میں اس وقت کوئی کلاس نہیں ہو رہی تھی، اپنے دوست سے یہی بات کہی، میں نے کہا جائے کہ دیکھیں اس میں 3 آدمی دکھائے 1 2 3، اس میں شوہر کون ہے؟ ہم دیکھتے رہے، ہم نے کہا شوہر تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، شوہر تو کوئی بھی نہیں، یہ ہوگا کہ نہیں یہ نہیں۔ پھر دکھا ایک چھوٹا سا ہاتھ ہے، وہ چوہا لیے ہوئے بیوی کی طرف ڈال رہا تاکہ وہ ڈر کے واقعی گر جائے اور مر جائے، پھر یہ ہے شوہر۔ تو کیا دکھایا جائے؟ ہم نے کہا یورپ والے یہی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں ہر وقت لڑائی رہے تاکہ ان کے جیسے ان کے یہاں ماحول ہے، کوئی خاندانی نظام نہیں، فحاشی و بے غیرتی اسی طرح ہمارے یہاں بھی پھیلے، اور اس کی پوری کوشش کی جا رہی، اور میڈیا ساتھ دے رہا، اور جو یہ جتنے ٹی وی کے جو ایڈز بنانے والے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، کوئی ناراض نہیں ہے، سب خوش ہیں۔ کوئی آپ کو اب وہ نہیں آتا جس میں اب تو ایک خاص مخصوص قسم کے پروگرام شروع ہو گئے، جب دیکھو جو چینل بدلا تو گٹار جلدی سے آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ جاؤ، تو وہاں یوں لگائے وہ اتنے پروگرام آتے ہیں، لیکن جس سے کوئی حد انتہا نہیں، گانا بجانا بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب کوئی بیماری پھیلتی ہے بہت بری طرح سے، کہیں بیماری پھیلتی ہے پورا گاؤں پورا علاقہ، اس زمانے میں طاعون جنہیں پلیگ جسے کہتے تھے، پریشان ہوا تھا، چھوڑ کے گاؤں بھاگ جاتے تھے لوگ، کیونکہ سب کو سب صاف کر جاتا تھا۔ اسی طرح یہ سب کے ایمان کو صاف کر رہا ہے، اس سے دل میں ناراضگی نفرت پیدا کی ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ سب چیزیں دیکھ کے نفرت پیدا ہوگی تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہی چھٹے امام نے، رٹو میری جان رٹو، کہتے ہیں مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب وہ کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھتا، نفرت کی نگاہ دیکھ رہا، تو اللہ اس کے دل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ میری نافرمانی کرنے والے کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے اس کے اوپر، دل میں غصہ آ رہا اسے۔ تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ فحش کلامی سے اجتناب کرو، بچو اس سے، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بدعمل بدزمان شخص کو دوست نہیں رکھتا۔ بس اس کی زندگی کس قابل ہے کہ جس کو اللہ ہی دوست نہیں رکھتا، محمد علیہ محمد دوست نہیں رکھتا، کیا فائدہ اس کی زندگی سے؟ زبانی طور پہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنا جائزہ ہمیں خود لے گی، اسی لیے کہا جائے کہ اپنا جائزہ لو، روزانہ محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو تاکہ ہمارے اندر اصلاح پیدا ہو۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ اب ایک بہت اہم جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے، چلیے موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو بیان کریں۔ کیا سنایا جا رہا ہے؟ برے لوگوں کی عادتیں بتائی جا رہی، کچھ متفرق بتائی۔ اب ایک بات ایسی رکھی گئی برے لوگوں کے لیے کہ اس کو سب میں نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا، میں کہ سب ایک ساتھ انڈیل دو، شاید کسی کو کچھ خوف پیدا ہو جائے تو کچھ کام انجام دے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کی عادت ہے، سنتی جائیے اور بدلتی جائیے، خالی سنیے نہیں بدلیے بھی، اپنے آپ کو بدل۔ نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کی عادت ہے، چاہے کتنا اچھا کپڑا پہنا ہو، کتنا خوبصورت لگ رہا ہو،
کتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہو، خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. رسول اللہ خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. تو یہ نہ سمجھیے کہ جو خوش شکل بھی ہے اور بلند مرتبہ بھی ہے، بد زبان بھی ہے، تو اس کے بعد زبانی سے ہم لوگ چپ ہو گئے، چپ کیا ہے مجبوری. لیکن یہاں سب اس کی چل رہی شان، وہاں کل قیامت کے دن ہلاک ہوگا. اطلاع دے رہے ہیں پہلے. جی ریپیٹ کر رہے ہیں. جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب ہے نہج الفصاح کی کتاب کا نام ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اتنی بات بتا رہے ہیں حوالہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. کیونکہ کیا کام کرتے، بولنے نہیں دیتے، کوئی نصیحت نہیں کرنے دیں گے، کوئی قول نہیں سنانے دیں گے، کوئی بات نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ مرتبہ بھی ان کا بلند ہے، ایم ڈی لگے ہوئے ہیں. اب کیا پوچھنا، اور خوش شکل بھی ہیں، اب کیا پوچھنا. تو پھر زبان درازی بھی ان کی ہے، تو پھر ہوگا کیا کہ ادھر جائیں گے، کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. تو کیا کہا جائے، نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کی عادت ہے، یعنی شریفوں کی عادت نہیں، کمینوں کی عادت ہے. یہ مولا مشکل کشا کا نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کی عادت ہے. لکھتی جائیے پھر ابھی پھر سوال کیجیے گا، ٹائم دیں گے آپ کو. نیکی کا بدلہ برائی سے کمین ہو گیا، نہیں کہ وہ جھگی میں رہتا ہے تو کمینہ ہو گیا، وہ قصبہ کالونی میں رہتا ہے تو کمینہ نہیں. کمینوں کی فطرت ہے، کمینے کی فطرت ہے. جس چیزوں کے بارے میں کئی ایک حدیثیں ہم نے ایک جگہ میں جمع کی، فطرت ہے. اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ مولا مشکل کشا کہتا ہے موت اختیار کرنا کمین پن سے بہتر ہے. سمجھ لیجیے، یہ مولا کا قول ہے، یہ لکھ لیجیے سر فہرست، پہلے اس کو لکھیے، موت اختیار کرنا کمین پن سے بہتر ہے. ہم نے دیکھیے دکھاتے ہیں آپ کو، بہت پہلے کتاب ملی تھی غرق الحکم کے نام سے مولا مشکل کے، تو میں نے اس میں سے الگ الگ سب مکس کر کے حدیثیں تھی، تو میں نے اس کو الگ الگ کر کے میں نکال رہا تھا کہ سب کو الگ الگ کروں، علم کا الگ کروں، حسن اخلاق کا الگ کروں، عقل کا الگ کروں. تو اس قدر تو یہ صاحب ہاتھ لگ گئے کمینے، تو میں نے کمینے کی عقل الگ کیا. 42 حدیثیں نکالی، صاحب کو سب سنا بھی نہیں نا. ہم نے کہا سب کو سنائیں گے تو یہاں پہ یہ تو شاید مربت کر جائے، جو اس کے اوپر باہر جائے گا وہ کہے گا یہ کون سے آ گئے سب کو کمینہ بنانے کے لیے، تو ہمارے اوپر فالین ہو جائے گی. اس لیے چند ایک نکالی، جس میں 42 حدیثیں ہم نے نکالی، 42 جس میں مولا بتا رہے کمینے کی. کیا چیز ایسی آ گئی پورا زمانہ دیکھ رہا ہے ادھر. کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دینا، نیکی کا بدلہ برائی سے دینا. قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں بہت سارے نیک لوگوں کے لیے، کہ یہ کون لے کہ اللہ کا منہ کر کے دنیا کے باتوں میں صبر کرتے ہیں، کبھی چپکے کبھی ظاہر بظاہر کیا کام کرتے ہیں، لوگوں خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. یہ خود بھی جنت پہ جائیں گے، ان کی عورتوں میں سے، ان کے بچوں میں سے جو نیکوکار ہوگا سب ان کے ساتھ جنت پہ جائیں گے. فرشتے ہر طرف سے آگے انہیں سلام کریں گے، سلام ان سے کہیں گے سو ماشاء اللہ کیسا اچھا صلہ ہے جو تم دنیا میں کیا صبر کیا کرتے تھے. یعنی سب کیسا ہوتا، صبر سے، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے تھے. آپ میں سے کوئی برائی کا جواب بھلائی سے دے گا؟ وہ تو میں کہہ رہے آپ نہیں بیٹے، آپ وہ آپ سے وہ منقطع کرے، آپ وہ روکے تم عطا کرو. یہ کس کو کہا تھا؟ اب سمجھ میں آئی حدیثوں کو دہرانے کا مطلب؟ شوق نہیں کہ روزانہ نئی حدیثیں سنائیں اور آپ کو کچھ یاد نہ ہو کسی کو، تو اس لیے ہم بار بار دہراتے. جب ایک آدمی آیا تو آنے کے بعد شکایت کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایگزیکٹ یہاں پہ لگ رہی نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کے عادت، ایگزیکٹ یہاں پہ لگ رہا ہے. وہ آگے کہہ رہے یہ اللہ کے رسول میری رشتہ دار ہے، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، مجھے لوگ اب میں نے طے کیا ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا. یاد آ گئی اب میں نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دوں گا. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. پھر میں کیا کروں؟ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا کہ بھائی ایک دفعہ دو دفعہ آپ کے اب نہیں
چھوڑ دے. نہیں ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. کوئی آپ کے تعلق کرنے سے کوئی تھوڑی ہوتا. اللہ نے خالہ بنا دیا تو وہ خالہ ہیں آپ کی, اللہ نے ماموں بنائے تو ہیں ماموں آپ کے, آپ نے تھوڑی بنایا. دوست آپ بناتے ہیں آڑے ترچھے, وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو یہ رشتہ دار ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے, یہ اللہ کی طرف سے بنایا جاتا. وہ چاہے جیسا ہو آپ کو اس کی قدر کرنی ہے. آپ منہ ہی نہیں دھو رہے ہیں, کیا ہوا بھائی منہ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں صورت اچھی نہیں ہے. تو اب تم منہ نہیں دھو گے تو سیرت اچھی کر لو, تمام شہرت پاؤ گے. کہیں کیسے شہرت پائیں گے؟ کہیں حضرت بلال کو دیکھ لو, حضرت جون کو دیکھ لو, جب نتیجہ نکلا تو کیسا ہوا کہ لاشا پڑا ہوا چمکتا ہوا ہیرے کی طرح چمکتا ہوا لاشا تھا. تو دیکھ لو سیرت. تم یہ ساری باتیں تم لوگوں کو بتائی کیوں جاتی؟ صرف وقتی طور پر سننے کے لیے بس, ختم. اس کو کچھ اس سے کچھ حاصل نہیں کیا جاتا. کیا اللہ تم سب کو چھوڑ دیا؟ کہ پھر کیا کریں؟ کہ وہ تم سے روکے تم انہیں عطا کرو, اس سے تم سے قطع تعلق کرے تم ان سے ملو, وہ تم پہ ظلم کرے تم انہیں معاف کر دو. پھر اللہ تعالیٰ تو اس کے مقابلے میں تمہارا کیا بنے گا؟ شاباش. اللہ اس کے مقابلے میں تمہارا پشت پناہ بن جائے. جب اب خود سوچ لیجئے کہ اللہ اگر ہمارا پشت پناہ بن گیا تو اب کہے گا ڈر میں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے, نیکی کا بدلہ برائی سے مت دو, کہ کمینوں کی عادت ہے. نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کی عادت ہے. اور اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ موت اختیار کرنا کمین پن سے بہتر ہے. کمین پن سے بہتر چیز کیا چیز؟ کمینے پن سے بہتر چیز کیا کہ موت. یہ اتنی بری چیز ہے. پھر آگے اب سنتی جائیے جلدی جلدی اور لکھتی جائیے ساری جو ہم نے تھوڑی بہت نکال لی ہے وہ آپ کو بتا دیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ شریف آدمی لوگوں کو اذیت پہنچانا کمینوں کی نشانی ہے. شریف لوگوں کو اذیت پہنچانا کمینے لوگوں کی نشانی ہے. اس کو شریف دیکھ لیا کمزور ہے, شریف ہے کچھ نہیں بولتا بیچارہ, تو اس کو اذیت پہنچا رہی, کمینوں کی نشانی ہے. دوستوں کے ستانا کمینوں کی عادت ہے. دوستوں کو ستانا کمینوں کی عادت. تم نہیں لکھ رہے ہو کچھ؟ اچھا یہ لکھ رہے سب مولا مشکل کشا کے. دوستوں کا ستانا کمینوں کی عادت ہے. بتائیں کہ وہ ساری 42 جو حدیثیں ہیں وہ سب میں نے مولا مشکل کشا کی جمع کیے. جی جی, اگر بیچ میں کوئی آگے اتفاق سے بتا دیں گے آپ کو کہ نہیں بتا رہے. ساری دوستوں کا ستانا کمینوں کی. جی ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اور کیا کیا آ رہا ہے. عادت, کمینوں کی عادت کہاں کہاں آ رہی. غیبت کرنا, یا اللہ اس میں تو کوئی بچا ہی نہیں. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں غیبت کرنا تجلیات حکمت سے ہے. یہ غیبت کرنا کمینوں کی عادت ہے. کہہ دیجئے بڑی محفل میں بہت زربخت لباس پہن کے آئی تھی نا, کہ آج ان کے یہاں جو ہے وہ مانجھا ہے پتہ نہیں کیا پہن کے, کہ وہاں بیٹھ کے ساری عورتیں جمع ہو گئی غیبت ہو رہی. کو غیبت کرنا کمینوں کی عادت ہے. پھر دیکھیے کیا ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں سنایا نہیں, وہ تو وہی تو کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں روکی گئی ڈر کے سنایا نہیں گیا. آپ کے اوپر درود و سلام ہو, پروردگار آپ کو خوش رکھے, پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس لیے اضافہ کرے کہ آپ ائمہ تحرین کی بات سن رہی ہیں, چاہے آپ کے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہی. تبھی تو ہم ٹھیک ہوں گے. جب کڑوی دوا پئیں گے تبھی تو صحیح ہوگی, بیماری ہماری صحیح ہوگی. یہ کہہ کے چلے جائیں گے نہیں ہم صحیح ہیں بالکل, تو آپ کے کہنے صحیح تو تھوڑی ہوتا ہے. اللہ رسول جس کو صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. جس کو ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام کرتے وہ صحیح ہوتا ہے. وہ کیا کرتے جو تم دنیا میں صبر سے کام لیا کرتے. یہ ساری چیزیں صبر سے آئیں گی. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے غیبت کرنا کمینوں کی عادت ہے. اس کو تو یہ ایسا قول ہے کہ ہر کلاس میں جا کے منہ نکال کے گئے غیبت کرنا کمینوں کی عادت, ہر جگہ جا کے بیان کرے. کیونکہ اتنی غیبت شاید ہی کوئی گناہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے جتنی غیبت کی جاتی. اور بدترین گناہوں میں کہا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا ہوا, غیبت کرنے والا اگر توبہ کر کے مرے گا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. بتائیے کتنی خطرناک چیز ہے. غیبت کرنے والا اگر توبہ کر کے مرا تو سب سے پہلے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اور غیبت کرنے والا بغیر توبہ کا مر گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اتنی خطرناک چیز ہے. بچائیے اپنے آپ کو. جہاں غیبت ہو گئی یہ تو وہاں سے اٹھ کے چلی جائے.
یا کوئی اور بات ہونے، امی وہ فلانی چیز کہاں رکھی ہے، اس بات کو بدل گیا، کیا کہہ رہی ہے بات کرنے دو، نہیں وہ ادھر ادھر کر دیا بات، خالہ کوئی مامانی چچی تایا کوئی بھی آیا بات کو بدل دو. ہوشیاری کرو، ہوشیاری، اللہ تمہاری مدد کرے گا. قیامت کے دن 1000 تمہارے عیب و برائیوں کو چھپا دے گا. تو ہر دفعہ آپ کرتی پوری زندگی کرتی چلی جائے گی تو آپ کے سارے عیب چھپے رہیں گے، کوئی ظاہری نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے عیب ہی نہیں سرزد ہوگا. اگر بعض لوگ ہوتے ہیں بات بدلنے کے باوجود اسی بات کو، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب جانتا ہوں میں، سب جانتا ہوں. اسی چکر میں لگا رہتے، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا کہ ان کو مت بلانا. آپ کچھ بھی کرتے رہے، پورا جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں. خاتون کہہ رہی کہ ہم توریہ کر رہے تھے، آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول؟ بھائی توریہ اس کو تھوڑی کہتے ہیں، مکمل جھوٹ بول نہیں کرے میں نے توریہ کیا ہوتا. نیچے گاڑی کھڑی ہو کہ میں تو رکشے سے آئی ہوں. بھائی یہ تو جھوٹ ہے، اس میں توریہ کہاں ہوا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے نہ پڑھنے کا یہ نتیجہ، جہالت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جانتے میں نیکی کر رہے ہیں، وہ ہو رہا جہالت. کہا جائے کہ جو کھڑی ہوئی گاڑی ہو کس کی ہے، چڑھے چھوڑے. پھر مولا مشہور کرتا ہے عقل مند وہ ہے، کیونکہ یہ عقل مندی تو نہیں کہ غیبت کرنا کمینوں کی عادت ہے، تو عقل مندی تو نہیں کہ ہم غیبت کریں اور کمینے بن جائے. اس لیے مولا مشہور کیا کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے رکھے. یہ اس کو کہتے ہیں عقل مند. عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے رکھے. شاباش جلدی جلدی. ہم نے سوچا 3 چیزیں لیں گے آج. غدیر پہ کچھ لیں گے، حضرت زہرا کی رخصتی پہ کچھ لیں گے، اور اس کو ابھی یہی نہیں ختم ہو رہا. ہاں اینڈ کیسا کریں گے؟ پھر دوبارہ نہ کوئی سنائے گا نہ کوئی سنے گا. تو موقع اچھا ہے، اس لیے تو آپ کو دعا دی تھی ہم نے کہ شوق سے سنیے. آپ اگلے میں لے لیں گے. چلیے ہم اس میں سے وہ نکالتے ہیں، کوئی بھی ہوتا کہ اس میں اپنے لیے کہ ہمیں کیا سبق ملا اس سے. وہ ہمارے لیے آئے تھے، ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، تو ان کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک بات پہ ہمارے لیے ہدایت ہے، سبق وہ نکالیں، اس لیے بات کریں. تو کیا فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے رکھے. پھر فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا ہے. تبھی تو قرآن میں ہے نہیں غیبت کیا ہے کہ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے نا، جہنم کے کتوں کی خوراک بعض روایتوں میں. کیا ہوا؟ یہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ وہ دشمن ہے، دشمن غیبت کرنے والا، سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا، سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا. آ گئی اب تو نہیں غیبت کرو گے کوئی بھی. ہاں غیبت سے اپنی زبان کو برتنا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی بول لینا کوئی آسان کام نہیں. جس نے بھی دشمنی بول لی وہ خطارے میں رہا ہمیشہ، جبکہ وہ معاف کرنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا. کسی نے جب دل دکھایا ہو تو اس کو کسی کو بیان کرنا چاہیے. دل دکھایا میرا؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. ایک خاتون ایک آپ کی اسٹوڈنٹ ایک پوچھ رہی ہے اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا، باقی دل دکھایا، بہت زیادہ رنجیدہ کیا، تو کیا اس کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اب دو چیزیں بتا رہے، ایک چوتھے امام کی بتا رہے، ایک اور بتا رہے. اس کی وجہ کہ آپ اس سے بات کہہ سکتی ہیں جو اس کا مداوع کر سکے. دل ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ کیجیے آپ. اگر کوئی مداوع کر سکتے ہیں فلاں فلاں ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، ہمیں تو وہ ہوتا ہے، اس کی غیبت کریں، وہ ایسے سے برائی کرے، تو یہ اس سے کہا جا سکتا ہے جو اس کو روک سکے، مداوع کر سکے، اس کی وہ کروا سکے آپ سے. تو اس کا. اور دوسرا چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر تم کسی سے بدلہ لینا، اگر تم نے خود بدلہ لیا اور تم کمزور تو پورا بدلہ لے نہیں سکتے، اور اگر طاقتور ہو تو ہو سکتا ہے ایسا بدلہ لے جو اس سے بھی اوپر کی طرف چلا جائے کہ وہ تم ظلم میں شامل ہو. پھر کیا کریں مولا؟ پھر آگے مولا خود ہی کر دے اپنا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو، نہ وہ کمزور ہے نہ ظلم کرتا ہے. کیا کہنے. اسی لیے بعد میں اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کی سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. میں خدا محفوظ رکھے ان کو چالوں کی خرابی سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و باقاعدہ یقیناً میں قصوروار میں سے. بس ہم نے ان کی دعا کی سن لی، قبول کی، ان کو رنج و غم سے نجات دی. یہ پوری دعائیں ہیں اس کے اوپر. اپنا سارا معاملہ اللہ کی سپرد ہے. اب تو اللہ کافی نہیں ہے، اب کوئی اور بھی رہ گیا جو بدلا لے گا؟ کوئی بھی نہیں، دوسرا کوئی نہیں. ایک صاحب گر رہے تھے پہاڑ سے، تو نے ایک شاخ پکڑ لی اور چلانے لگے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ.
تو ایک آواز آئی ہاں میں تمہیں بچاؤں گا. پھر آپ کون؟ کہ میں اللہ ہوں تمہیں بچاؤں گا. کہ ہاں اللہ میاں کیا کریں؟ کہ دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ دو. ایک ہی ہاتھ تو رہے گا. انہوں نے نیچے دیکھا اتنی کھائی تو کہنے لگے کوئی اور ہے بچانے والا؟ اب اللہ کے علاوہ بھی کوئی بچانے والا ہوگا تو بھائی اللہ بچائے گا. وہ کہہ رہا ہے اپنا معاملہ اللہ کی. ہاں بے عقلی کا کام نہ کرے, جو فوری کر سکتے ہیں کسی طرح سے حکمت کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی کا کام ہوا. اس میں کوئی غیبت جھوٹ یا کوئی اور ظلم شامل نہ ہو. بہت صحیح بات کہیے. اگر تم طاقتور ہو تو کیا کرو گے؟ تم بدلہ جو لو گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے نکل جائے, پھر تم مظلوم ظالم ہو جاؤ گے. اگر تم کمزور ہو تو اپنا پورا بدلہ لے ہی نہیں سکتے, پھر کیا کریں کہ اللہ پہ چھوڑو. ہمارے یہاں دعا کرنے کا اور اس کے اوپر اعتقاد کرنے کا اتنا کم رواج ہو گیا جس کو انتہا ہے. دعا کے کوئی اعتقاد کوئی وہ نہیں. تبھی گلی گلی کوچے کوچے چھوٹی چھوٹی دکان کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے, کیونکہ آپ کو دعا پہ یقین نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. آپ جلد باز ہیں, کب ہر کام جلدی جاتے ہیں. جب اللہ کے سبر کرتے ہیں وہ بہتر جاتا ہے کب کہاں کیسے پکڑے گی. جیسے کسی نے جب مولا مشکل کشا سے آ کر کہا کہ فلاں فلاں آپ کا دشمن ہے جو ایسے آ رہا دشمن آ رہا فوجی لے کے آ رہا, مولا نے کیا کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کب کہاں روکے گا. نکل پڑتے ہیں تلوار لے کے فوراً. اللہ بہتر جانتے کہ وہ اپنے دشمن کو کب کہاں روکے گا. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ غیبت پست و کمینوں کی بہار ہے. یہ بھی مولا مشکل کشا نے کہا غیبت پست و کمینوں کی بہار ہے. چار بیٹھ جاتی ہے تو پھر ایسی بہار آ رہی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسپرنگ سیزن چل رہا ہے. غیبت پست و کمینوں کی بہار ہے. دیکھ لیا یہ پورا بنا کے اس کے اوپر فریج کے اوپر لگا دے بڑا بڑا لکھ کے, ادھر ادھر پھول وول لگے جو گزر رہا ادھر سے. یہ ایک طرح سے کہا جائے کہ بہت ایک مہم کے طور پہ چلے گی. تب جھوٹ چھوٹے گا, تب غیبت چھوٹے گی, تب بے پردگی چھوٹے گی. ایسے نہیں چھوٹ سکتی یہ ساری چیزیں. اتنی عادت بن چکی ہے جس کو انتہا. اب یہ بھی سازش ہے. ابھی تو ایک سازش والی تصویر دکھائی دے نا کہ وہ چوہا لا کے رکھا تھا کہ ڈر کے جلدی سے نیچے گر جائے. تو دکھا رہا ہے کہ شوہر کیا کر رہا ہے, بیوی کو مار رہا سب. تو ان کے آگے طریقہ کار ہے, وہ اس طرح سے ہمارے یہاں پھیلاتے ہیں چیزوں کو جس کو آپ سمجھ نہیں پاتی. وہ چمکتی ہوئی چیز کے ذریعے سے آپ کو بیوقوف ہے. تبھی مولا مشکل کشا نے بہت پہلے یہ والی بات کہی تھی, دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. کیا بات کہی, دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. لندن سے آئے, امریکہ سے آئے تو آنے دو کیا ہوا, کون سی بڑی جگہ سے آئے. دنیا کی چمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی. تو ان کا یہ بھی طریقہ تھا. اس طرح سے وہ کرتے کہ ہر چیز کو چمک دمک کر کے بناتے ہیں, اس کو پھر وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں. بولیں اب دیکھ لیا جی. پھر کیا کہا جا رہا, کہا کچھ نہیں جا رہا, سب مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. جو کچھ کہہ رہے ہیں مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, بہت بڑی کمینگی قابل مذمت کی تعریف کرنا ہے. بہت بڑی کمینگی. اب ہر جگہ تو کہا کمینوں کی عادت ہے, کمینوں کی عادت ہے. یہ بدترین گناہ جو کہا جب بدترین گناہ تو یہی بہت بڑی کمینگی ہوگی. لیکن دیکھیے آپ کس جگہ پہ کیا بات کہہ رہے ہیں مولا. آپ سوچیں کہ اس کے اندر کتنی حکمت پوشیدہ ہے. وہ فرما رہے ہیں بہت بڑی کمینگی قابل مذمت کی تعریف کرنا. قابل مذمت کی تعریف کرنا, بتاؤ, قابل مذمت کی تعریف کرنا بہت بڑی کمینگی. پندے تاریخ صحیفہ پنجتن میں ایک روایت رسول اللہ کے بھی موجود. اس میں کیا کہتے ہیں, جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا, اللہ غضبناک ہوتا. اب مولا مشکل کشا یہاں پہ کیا کہہ رہے, بہت بڑی کمینگی قابل مذمت کی تعریف کرنا. فاسق و فاجر گناہگار لوگوں کی. کوئی ابھی فوراً ٹی وی پہ اتنی بات چلائی جائے گی کہ معافی مانگنا پڑے گا, ہم جو ہیں وہ فلانی سے معافی مانگتے ہیں, ناچنے والی گانے والی سب سے معافی مانگنا پڑ جائے گا. کھلے عام تم اللہ کی نافرمانی کر دو, ان کو کوئی ہمت نہیں کسی کوئی برا کر. وزیر صاحب معافی مانگ رہے ہیں, یہ دیکھ لیے ڈرامانہ کہاں پہنچ گیا. وزیر معافی مانگ رہے, بار ان کو معافی مانگ, کیونکہ ان کو اپنی سیٹ پیاری ہے. وہ پیاری سیٹ کے لیے جو ہے نا, کرسی کے لیے وہ معافی ہو. کیا کہا میں نے, کیا غلط کہا, کہہ نہیں سکتے. کہیں کیوں, سینکڑوں علماء پڑے ہوئے, کب انہوں نے کچھ نہیں کہا. آپ کون کہنے والے ہوتے ہیں, علماء تو کچھ نہیں کہہ رہے. اگر کہہ رہے ہیں تو بتا دیے. ایک آدھی حدیث سنا کے چھوڑتے ہیں, اور آپ لوگ جد و جہد کریں نا, کچھ کام بھی کریں, سہل پسند کیوں بنے. 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی. اگر کوئی معصوم کوئی امام آپ سے کہے پکار کے
جی سن لیجیے، ہم نے وہ اگر کوئی امام کہے کہ 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی تو آپ کو کیا ہوگا؟ ہم غصہ پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ شدید غصہ پیدا ہوگا. پوری جا کے آپ ذرا سروے کرنا شروع کر دیے کہ بڑا مشکل کشا نے کہا 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی، کون کون لوگ؟ اس کے بعد علم ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتا، اور ایک وہ جو اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ لوگوں تک پہنچاتا. پوری بات یاد رکھا کرو، پوری بات یاد رکھا کرو. ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں. اور یہ ایک حدیث جو ہے 3 معصوم سے ایک ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، سن لیجیے، حضرت عیسیٰ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، مولا مشکل کشا بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. یعنی ایک ہی میٹر ایک ہے، اور 3 اور کتنا فاصلہ دیکھیے. کہاں حضرت عیسیٰ کتنے فاصلے پہ، حضرت علی اسلام کتنے فاصلے پہ، چھٹے امام کتنے فاصلے پہ، سب یہی بات کریں. اور 4-5 کتابوں میں میرے امام موجود ہیں. جب یہ ہے تو ہونا تو اتنی اہم، ہمیں ابھی یہ قول سنانا، یہ اس پہ عمل کرانا نہیں، ہم آپ کو صرف بتا رہے. دیکھیے کتنی اہم ترین چیز ہے کہ ہمارا امام جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی. کمر توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منصوبے کو ناکام بنا رہے. اس کے بعد کہیں مشہور ہے یہ ہے سلسلہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ نکتے بازی والی چیز پکڑی آپ نے، وہ شور مچایا، بابا کیا، اس کا بات ختم ہو گئی، جہاں تھے وہیں کے موجود. تو پوچھ لیں کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نہیں غدیر پہ لیجیے ضرور، چاہے کوئی سے بھی ہوا. اب پوچھ لیں کہ بتائیے غدیر سے آپ کو کیا ملا، آپ نے کیا نوٹ کیا، پورا بات سننے کے بعد آپ نے کیا لیا، پتہ چلے کیا. تو بہرحال چھوڑیے اس کو. بہت بڑی کمینگی کہ فاسق و فاجر، اب اس کے ماتے کھلا گناہ کرنے والا، کھلا گناہ کرنے والے کو فاسق و فاجر کہتے ہیں. کوئی آدمی داڑھی مونڈ کے جا رہا ہے تو کھلا گناہ کیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسے غیبت نہیں کر سکتے، اس نے دیکھیے داڑھی مونڈ ہے، یار توبہ کرو، غیبت کرے بھائی، اس کی کیا غیبت ہوئی؟ تو خود ہی کھلا کر رہا ہے. غیبت تو اس کی ہوتی ہے جو کسی کو نہ پتہ چلے آپ بتا دیں. کھلا بے پردہ عورت ہے نا، گانا گانے والی ہے، ناچنے والی ہے، اسٹیج پہ جانے والی ہے، کوئی اور کام کر رہی، ساری یہ کھلا کر رہی، دکھا رہی. اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس نے ہمارا لندن میں ہم جو گئے تھے تو ہاتھ ہمارا پکڑ لیا تھا، ہمارا پروگرام بہت اچھا ہوا تھا. اس کو وہ خدا کا شکر ادا کرے اس بات کے اوپر. لیکن اللہ کی نافرمانی پہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. کیوں؟ پھیلائی نہیں کے بات کے دن کتنے گزر گئے؟ 14 سال گزر گئے. ماسی آ رہی تو کیا کام کر رہی؟ جیسے ماسی آئے گی پانی پینے، گلاس میں پانی لے گی، پھر کیا کرے؟ بیٹھ جائے گی. پورے معاشرے میں بڑے گناہ تو کسی کو نہیں پتا، ایک سے پڑھے لکھے ہو، یہ سب کو پتا ہے. بھرا جا رہا ہے، سلانٹی سے پیٹ بھرا جا رہا بچے کا، تاکہ اس کے اندر طاقت بھی نہ آئے اور کیا ہو، پیٹ بھی بھرا ہو. تو اسی طرح سے اسلام سے بھرا جا رہا ہے. آپ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، سب اسے پتا ہوگا، پان مالنے سے لے کے مسجد. آپ کے بارے میں اپنے بارے میں پوچھا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کچھ نہیں پتا ہوگا. ایک لڑکا کہنے لگا، دفتر میں جس زمانے میں تھے، وہ کہنے لگا کہ میں پانی پینے کے لیے گیا تو فلاں خاتون کھڑی ہوئی تھی. وہ کہنے کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو؟ تو کیا ہو گیا؟ نہیں، کھڑے ہو کے پانی نہیں پی رہے. کہہ رہے ہو بے پردہ گھومتے اس طرح جیسے آپ گھوم رہی. وہ بھی دمنگ سے تھا، دھڑ سے کہہ دیا، کوئی جواب نہیں رہ گیا. کھڑے ہو کے پانی پینے میں کون سا اسلام جا رہا؟ ہاں فائدہ ہے اس کا، جسمانی فائدے ہیں، کب کھڑے ہو کے پینا، کب بیٹھ کے پینا، وغیرہ وغیرہ. جلدی چلے، بہت دیر ہو رہی ہے. کیا جائے بہت بڑی کمینگی کیا ہے، قابل مذمت کی. سمجھ میں کہ فاسق و فاجر کی تعریف ہے نا، بد اخلاق کمینے پن کی علامت ہے. بد اخلاقی کمینے پن کی علامت ہے. جلدی دیکھو، شابش، بد اخلاقی کمینے پن کی نشانی ہے، علامت ہے. شابش. کمینوں کی عادت کیا ہے؟ برا کلام. کمینوں کی عادت برا کلام. کمینوں کی عادت برا کلام ہے. کتنا مشکل کام ہے، وہ جا کے سنا دے اندر مجلس کے دوران کہنے، پھر دیکھے تو کیا تماشا ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کی تعریف کی. خدا کا شکر بھیجیے کہ آپ ایسے ادارے میں آ رہی ہیں جہاں آپ کو ساری بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے بغیر کسی سینسرشپ کے، سوائے اس کے کہ وہ ایسی چیز ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو، وہ نہیں بتائی، باقی چیز بتائی. اس میں کیا بری بات ہے کہ کہا جائے کمینوں کی عادت برا کلام ہے. یعنی برا کلام، یعنی کہ اس کی گفتگو میں برائی رہتی ہے، گندے الفاظ بولتا، خراب الفاظ بولتا، لوگوں کی توہین کر رہا ہوتا، یہ برا کلام. پھر کہا جائے کمینوں کو جب قدرت ہو تو وہ فحش بکتا ہے. کمینوں کو جب قدرت ہو، یعنی قدرت ہو سے مطلب کہ بااختیار جب ہوتا ہے تو گالیاں بکتا ہو. بااختیار جب ہوتا ہے تو گالیاں بکتا ہے.
گالیاں بکنے کے بارے میں تو بہت ساری کمینے والی اس کے اندر بہت ساری حدیثیں اس کے اندر موجود. ہم نے کہا چھوڑو, لوگ یہی کہیں گے پتہ نہیں کہاں بازار میں بیٹھے سنا رہے کیا کریں. کمینوں کو جب قدرت ہو تو فحش بکتا ہے. کمینوں کی جب قدرت ہو فحش بکتا ہے. سب سے زیادہ کمینہ کمعقل وہ شخص ہے, سب سے زیادہ کمینہ کمعقل وہ شخص ہے. کیسا کمینہ یہاں چل رہا ہے, کسی کو برا نہیں لگ رہا کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں تو اسے برا کیوں لگے. ہوگا اس میں عادت ہوگی تو وہ منہ لٹکا غصے میں بیٹھا رہے گا, جائیں کسی طرح سے صاف. اب بتائیے انصاف سے بتائیے, ابھی تک جتنی 3-4 اور باقی انصاف سے بتائیے, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی. کتنے آرام سے صاف ستھرے طریقے سے پائی جاتی. کوئی اس کو کمینہ نہیں کرتا جب تک یہ گندا کپڑا نہ ہو, ناک جو ہے آستین سے نہ صاف کر رہا ہو, تب تک اسے کمینہ کہا ہی نہیں جائے. کمینہ اور شریف صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی کمینہ یہ شریف ہوتا ہے. صفت اندر اس کی خوبی ہوتی وہ ہوتی اس سے. اسی لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ زرق برق اچھے کپڑے پہننا ہو, بہت زیادہ سجنے بننے کا رواج بہت ہو, کیونکہ اندر سے تو خالی ہے. کمینے پن کی بدبو کو چھپانے کے لیے اوپر سے ٹھیک ٹھاک پہنا جائے گا, اندر سے تو خالی کچھ نہیں, تو یہ اوپر سے کام چلایا جا رہا ہے کہ یہ شریف کہنا ہے. سب سے زیادہ کمینہ اور کمعقل وہ شخص ہے, لکھ لیا یہاں تک. سب سے زیادہ کمینہ کمعقل شخص وہ ہے جو منہ پھاڑ کر فحش کلامی کرتا ہے, جو چلا کے گالیاں بکتا ہے, منہ پھاڑ کے فحش کلامی کرتا ہے. یہ سب سے بڑا کمینہ کمعقل. کمینہ بھی ہے کمعقل بھی ہے, جو منہ پھاڑ کر فحش کلامی کرتا ہے. ایک اور حدیث بڑی مزیدار ہے, چلیے ابھی اس کو بعد میں سنائے گا جب ٹائم رہے گا. تو انتقام میں جلدی کرنا کمینوں کی خصلت ہے. انتقام میں جلدی کرنا کمینوں کی خصلت ہے. اب وہ انتقام میں وہ غیبت بھی آ جاتی ہے کہ جیسے اس نے کچھ کہا کہ ہم بھی اس کی غیبت کرتے ہیں, تو یہ منع نہیں. صبر کرو, عادت پڑ جائے گی صبر کرنے کی تو آپ کو بے حد صبر کو, جب صبر کو کہا جائے, صبر کا اسلام سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے. صبر کا کس سے تعلق ہے؟ سر کا دھڑ سے تعلق, اسلام سے تعلق ہے. پروردگار علی جدھر جدھر جائیں اسلام ادھر ادھر جائے. علی کیا کام کریں کہ صبر کریں. کہاں صبر کرے؟ کہاں جہاں کسی کے وہم و گمان میں نہیں آئے وہاں صبر کریں. گلے میں رسی باندھی یعنی صبر کر رہے ہیں نا, صبر کر رہے ہیں, باختیار صبر کر رہے ہیں. حضرت زہرا کے گھر جلائے گا, دروازہ جلائے گا, صبر کر رہے ہیں. تلوار نہیں نکال سکتے, صبر کر رہے ہیں. بہت میٹھی بہت عمدہ چیز ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو, وہ بہت اچھی چیز ہے. ورنہ دنیا والوں کا کیا, دنیا کی چیز تو اچھی ہے. اتنے میٹھے ہیں ان کے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. غالب صاحب کہتے ہیں نا یہ اتنے میٹھے. ابھی کوئی رشتے دار ذرا سا دورہ جملہ کہتے ہیں تو فوراً چھڑی لے کے تیار ہو جاتے ہیں مارنے کے لیے. اور جب ان کے بارے میں کہا جائے کہ اتنے میٹھے ان کے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو. گالیاں بھائی صبر کرو, بے مزہ نہ ہو تو ہم جانیں تم اللہ سے عشق کرتے ہو, محبت کرتے ہو, تمہیں کتنی لذت پیدا ہو رہی ہے کہ تم صبر کر رہے ہو. بہت خوبصورت باب ہے صبر کا. کبھی ہم جمع کریں گے, اس میں بہت سی ایسی چیزیں جمع کریں گے جس میں آپ کو سننے میں مزہ آئے کہ سبحان اللہ کیا مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے صبر کے. کہ قسم کھا کے اٹھے کہ پروردگار صبر میرے پہ انڈیل دے, میں ہر چیز پہ صبر کروں. بہرحال صبر کیا کہہ رہے ہیں, منہ پھاڑ کر فوج کلامی کر. انتقام میں جلدی کرنا کس کی عادت ہے؟ کمینوں کی عادت. کمینہ ہے جو جلدی سے بدلہ لیتا ہے. تو وہ شریف کیا کرتا ہے کہ جلدی سے معاف کرنا شریفوں کی عادت ہے. کہ جلدی سے معاف کرنا کس کی عادت ہے؟ شریفوں کی. معاف کر دو, کیا کرو؟ معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گی, بہت معاف کرنے والا تھا. لوگوں کو معاف کر دیتا تو میں بھی اس کو معاف کر دوں گا. رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کمینوں کی عادت ہے انتقام میں جلدی کرنا, خصلت ہے, کمینوں کی خصلت ہے. اور شریفوں کی خصلت کیا ہے؟ جلدی سے معاف کر دینا. یہ شریفوں کی خصلت ہے. اور ذرا ایک خصلت اور دیکھ لیجیے, ہم نے سوچا تو نہیں سنائیں گے لیکن چلیے سنائی دیتے ہیں. 42 حدیثیں ہیں, بہت باریک باریک لکھی تھی, اس سے میں نے تھوڑی سی الگ لکھی ہے. جب کہتے ہیں دو آدمی جب باہم گالم گلوچ کرتے ہیں, دو آدمی باہم جب گالم گلوچ کرتے ہیں
تو وہی غالب آتا ہے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے. تو وہی غالب آتا ہے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے. یعنی غلبہ اسی کو تو زیادہ کمینہ ہوتا ہے. ابھی سنیے, ابھی آدھی حدیث ہے یہ. آپ سوچیں کہ میرا مولا مشکل کشا کیا کہنے. کہتے ہیں جب دو آدمی میں باہم گالم گلوچ ہوتی, دو آدمی تو میں کر کے گالیاں پکڑے, تو کہتے ہیں کہ وہی غالب آتا ہے جو زیادہ بڑا کمینہ ہوتا ہے. وہی غالب آتا ہے. اور جب دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو وہی بڑھتا ہے جو زیادہ بے عقل ہوتا ہے. جب دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو وہی بڑھتا ہے جو زیادہ بے عقل ہوتا ہے. کتنی خوبصورت دیکھتے. اب اس میں ہمیں کیا ملا سبق فوری طور پہ؟ بھائی کسی ایسے آدمی سے منہ لگنے ہی نہیں جا رہے جو گالم گلوچ کرے کہ ہم کو بڑھنا پڑے. پھر لیکن یہاں پہ نیچے والے بھی مرتے ہیں. دو آپس میں جھگڑا کسی بات پہ تو میں ہو جاتی, گھر میں بھی ہو جاتی ہے, جو وہی آگے بڑھتا ہے, زیادہ آگے بڑھتا ہے جو بے عقل ہوتا ہے. پھر کہا چپ ہو جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, کیونکہ اس کے ساتھ اگر تو میں کسی کے ساتھ بھی آپ کر رہی تو پیچھے ہٹ جانے کیوں کہا جا رہا. کہہ رہے اگر وہ بے عقل ہے تو آپ جتنا اس سے الجھیں گے اتنا ہی وہ بھڑکتا جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے آگ میں لکڑیاں ڈال رہی ہیں آپ, جتنی لکڑی ڈالو گے اتنی آگ بڑھتی جائے گی. اس لیے پیچھے رہو, اس سے زیادہ آگے نہ بڑھو. کمزوروں کو غلاموں پہ ظلم کرنا صاحب قدرت کی نہایت کمینی اور بری خصلت. کمزوروں پر اور غلام پر معصیاں اسیاں آتی ہیں. کمزور غلام یا اور چھوٹے بچے یا کوئی بچہ, اللہ نہ کرے مومن کا بچہ یتیم ہو جائے, کسی دوسرے گھر میں اسے رہنا پڑے. اللہ سمجھو کہ تمہارے گھر میں نعمت برسنے کے لیے آئی ہے. اگر کوئی سمجھ جائے کہ تمہارے گھر میں نعمتیں برسے, بارش ہوگی نعمتوں کی, کسی یتیم کی سر پہ ہاتھ رکھو گے, تمہارے اس کو ٹھیک سے پرورش کرو گے, اس کا دل نہ دکھاؤ گے, تو تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ رحمت کی بارش ہوگی. تو کیا کریں؟ کمزور اور غلام پر ظلم کرنا صاحب قدرت کی, یعنی قدرت جو رکھتا ہے, نہایت کمینی اور بری خصلت ہے. نہایت کمینی اور بری خصلت ہے. ایک کتاب ہے حدیث الشیعہ نام کی, بہت سنا, بہت بار کرتے ہیں, بہت حدیثیں اس کے اندر, بہت اچھی حدیثیں. تو ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, کیا فرشتے ہنستے اور روتے بھی ہیں؟ تو ان کا ہاں, فرشتے ہنستے بھی روتے. تو ایک رونے کی ایک سبب ایک بتایا جو ابھی ہمیں اس پہ یاد آیا, جو یتیم بچے پہ یاد آیا. کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے, اس کی آیا اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے, دیکھ بھال کر رہی ہوتی, اور رات کو جب وہ روتا ہے بھول جاتا ہے کہ میری ماں ہے یا نہیں ہے, اور آیا اسے جھڑک دیتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے. اس وقت فرشتے روتے ہیں. آپ سوچیے, اس وقت فرشتے روتے ہیں. دل فرشتوں جیسا بناؤ کہ اتنا رحم ہو اس کے اندر, اتنا رحم ہو اس کے اندر, اتنا رحم ہو کہ قاتل کتنا غضب کے, کتنا ملعون ترین بندہ جس کی کتنی مذمت کی جاتی ہے, لیکن جب کپاتا ہوا, گھبرایا ہوا مولا کے سامنے پیش ہوا تو اس پانی اور شربت پیش کر دیا. اتنا کتنا دل, کیسا دل ہے. یعنی ان کے دل کے کیا کہنا, یہ تو فرشتوں کو سکھانے والے, فرشتوں کے استاد ہیں, لیکن اپنے دل کو بھی فرشتوں جیسا دل, جتنا نرم ملائم اچھا رحم دل ہوگا اتنی اللہ کے قریب ہو جائے. یعنی کب روتے ہیں کہ 3 موقع پہ روتے ہیں, 3 موقع پہ ہنستے. کب روتے ہیں تو اس میں سے ایک یہ مجھے یاد آیا ابھی یہ یتیم پہ بات بتانے میں. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے, ماں کو دیکھتا ہے, پھر کیونکہ وہ بھولا رہتا ہے, نیند کی وجہ سے خیال نہیں آتا, تو آیا اسے چھڑک کے سلا دیتی, تو اسے خیال آتا ہے میری ماں نہیں ہے. تو اس وقت فرشتے گریا کرتے, آئی سمجھ میں. رحم دل ہو جائیے, رحم دل ہوئیے. ایک درود پڑھیے محمد علی. يا صاحب السماء النجم